علی نو مننا سوچ ہے علی نہیں مننا بولو بولو یہ والے سنت کا ذکر ہے نا یہ لوگ 2 4 5 10 ہستیاں ہیں ان کے دل میں رکھتے ہیں 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم باقی چاہے علی کی اولاد ہو امام حسن کی اولاد ہو اہل بیت ہو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی ذکر نہیں سنی تمہیں مبارک ہے تیرا دل پہاڑ سے بڑا ہے تیرے دل میں اللہ کے سارے نبیوں کی محبت بھی ہے تیرے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت بھی ہے تیرے دل میں حضور کی آل کی محبت بھی ہے تیرے دل میں 1.25 لاکھ اللہ کے نبی کم و بیش ان کی محبت بھی ہے تیرے دل میں 1.25 لاکھ کم و بیش حضور کے صحابہ بھی ہیں تیرے اس دل کے اندر حضور کے 4 یاروں کی محبت بھی ہے تیرے اس دل کے اندر پنجر پاک کی محبت بھی کتنا بڑا دل ہے تیرا دل کتنا بڑا ہے اس لیے علی کو ماننا ضروری علی کو ماننا بھی ضروری لیکن علی کی ماننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جو علی کو مان کے علی کی نہ مانا اس نے علی کو مانا ہی نہیں جس نے علی کی مان لی اس نے علی کو بھی مان لی جس نے علی کی مان اس نے علی کو بھی وہ کسے کیا نا سارے رنگا وچ رنگ سرکار دے کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا سارے رنگا وچ رنگ سرکار دے کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا کیا علی نے چھٹے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا کیا علی نے چھٹے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں علی نے ملنگ ہے سنت علی نے ملنگ ہے آل سنت نے علی کی راہ چلنے والے کیا علی نے چھٹے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں بے نماز علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا بے روزہ علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا بغیر سنت کا علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا جن عقیدہ نے سنت کا نہ ہوئے کبھی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا کیا علی نے چھٹے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں اور بوٹی پینی تو سجدہ نہیں جیڑا سوٹا لال تو سجدہ نہیں جیڑا اور رگڑا لال تو سجدہ نہیں جیڑا خدا ولیاں کی سنگ نہیں ہو سکتا جیڑا نبی دیاں محفلاں کرے ساری جیڑا نبی دیاں محفلاں کرے ساری عزت اس دا تنگ نہیں ہو سکتا تو مولا علی شیخ اپنا یہ فرمایا ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے حضرت علی فرماتے ہیں میرے بارے میں اقتدار میں چلنے والے کیا ہیں حق پر ہے اہل سنت وہ ہے جو مولا علی شیخ خدا کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کی بھی مانتے ہیں حضرت علی کی تعلیمات بھی چلنے والے ہیں اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا علی والقرآن والقرآن علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی شان ہے جو زیادہ متقی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے جو زیادہ متقی ہے اسی وجہ سے جب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں اس کا زیادہ مقام ہے جو زیادہ تقوی والا ہے اب قرآن نے دوسرے مقام پر یہ کہہ دیا کہ اس امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے اس امت میں سب سے بڑا متقی بولو بولو ابو بکر ہے اب بڑا ابو بکر متقی ہے تو معلوم ہوا شان کے ابو بکر بھی زیادہ ہے اسی وجہ سے مولا علی نے فرمایا خیر حاج امتی بعد نبیھا ابو بکر و عمر لوگوں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین ابو بکر اس کے بعد عمر ہے تو حضور کے 4 یاروں کی محبت مومن کے دل میں ہو سکتی ہے بولیے کس کے دل میں مومن کے دل کے اندر میں آپ کو 4 یاروں کی شان میں ربائی سنا کے آگے آپ کی بات چلاؤں گا اس واسطے کسی کیا جڑا حق نہیں مندا ہے در کو جڑا حق نہیں مندا ہے در کو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان نہیں تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر جڑا راز عمر دا منکر او بشر
دا سچ مشکوکے ود سچ زمین تے نہیں آیا ہر تاریخ گواہی دیتی ہے بس کہتے ہیں تاریخ پڑھا کرو تاریخ کے اندر کیا ہے چلو تاریخ پڑھ لیتے ہیں ہر تاریخ گواہی دیتی ہے حضور دے چار صحابے پہل حیات صدیق کرے اگر تو جاؤ خدا دے تری جا یا رسول چوتھا ہے دربار نواز ان چارا جیڑا عشق اتے لعنت کرن سوا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کریم کو کائنات میں سے منتخب فرمایا ہے انہوں نے کیا کیا ہے منتخب فرمایا اور صرف میرے آپ کے آقا کریم کو منتخب نہیں فرمایا بلکہ حضور کی ایک ایک نسبت تعلق اللہ نے خود پسند فرمایا کائنات میں سے اپنے محبوب کو جب منتخب فرمایا آپ کے لیے ہر نسبت میں جو سب سے پیاری بہترین چیز تھی رب نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا حدیث پاک کے اندر سرکار فرماتے ہیں رب نے مخلوق کے دلوں کی طرف توجہ کی مخلوق کے دلوں کی طرف توجہ کی تو جو سب سے پیارا دل لگا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا مصطفیٰ کے بعد نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اللہ نے جب مخلوق کے دلوں پر نظر کی نا تو رب نے جو بہترین دل تھے ان دلوں کو مصطفیٰ کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا اور یہاں ایک بات یاد رکھیں یہ نہیں کہ حضور کے جو آل بنے یا صحاب بنے وہ ایسے بن گئے اتفاقی طور پہ بن گئے ابو بکر پہلے یار ایسے بن گئے عمر ایسے آ گئے عثمان ایسے آ گئے علی ایسے آ گئے نہیں بلکہ پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور کے یاروں کا تذکرہ موجود تھا ابو بکر صدیق کا تذکرہ موجود تھا حضرت عمر کا تذکرہ موجود تھا پہلی کتابوں کے اندر پتہ چلا یہ کوئی ایسے حضور کے یار نہیں بن گئے ایسے حضور کے ساتھی نہیں بن گئے ایسے حضور کے سسرال نہیں بن گئے ایسے جہان نہیں بن گئے بلکہ رب نے عزم نے جب اپنے محبوب کو منتخب فرمایا محبوب کے لیے حضور کی آل اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا اب دیکھیے قرآن ہے بات لمبی نہیں ہے بات میں تو مختصر کر رہا ہوں وقت بھی کافی ہے توجہ فرمائیں قرآن پاک اس پہ گواہ ہے اللہ فرماتا ہے توجہ کریں رب فرماتا ہے وَمَا سَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى سبحان اللہ اور سنو پڑھی ایک کمزوری ہے تسی شیران تے کوٹ کوٹ کے آمنے ہو کہ قرآن پڑھی دا تسی سو جاتے ہو تے جتھے قرآن کام آمدہ تے شیر کام کری آمدے وہ تے شاعران کام نہیں دینا آج کل تے شاعران کا اللہ تعالیٰ حافظ ہے وہ تے جناب سنیا تے سٹیجان تے رافیت کو پروموٹ کر رہے ہیں عقیدے رافیت تے بیان کر رہے ہیں اصلی سارا بھی کام ہے چسکے دے نال اسی یہ نہیں دے کہدا کیے پیاس ہے نا سور چنگی آتا ہے پیا گڑا بڑا چنگا چس آ گئی ہے پاویں عقیدے دا بیڑا کر کر گیا ہے اس واسطے کہا تے بہت کرو رب فرماندا ہے الزمہم کلمۃ التقوی کو جو کرو ایڈی کا قیمتی نال لے جانی فرمایا ہم نے محبوب کے لیے جن کو صحابیت کے لیے منتخب فرمایا نا ایسے ہی نہیں ہم نے ان کے لیے کلمہ تقوی پرہیزگاری کو لازمی قرار دے دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا حضور کا صحابی ہو
اس آیت تفسیر کے اندر لأن اللہ تعالی اختارا لدینہ و صحبت نبیہ اہل الخیر، فرمایا رب نے اپنے دین کے لیے، اپنے محبوب کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو پسند فرمایا وہ سب سے بہترین تھے۔ میرے آپ کے آقا بہترین ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا خیر قرونی کرنی، خیر قرونی کرنی، فرمایا زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی فرمایا کنتم خیر امت، ہم نے تمہیں بہترین بنایا ہے۔ یہ رب فرماتا ہے محبوب تجھے بھی بہترین بنایا، تیرے صحابہ کو بھی بہترین بنایا، اور ایسے نہیں بن گئے، ازل میں بنا دیا، منتخب فرما دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر سرکار واضح فرماتے ہیں یعنی ایک گل تو سمجھا لے کے جانی یہ جڑے عباس ہے گمراہ کرتے ہیں نہیں کہ ایسے ہی آگے ابو بکر ایسے آگے عمر کو لعنت اللہ القاذبین، لعنتی خاموش ہو جا۔ رب دا قرآن کہتا ہے نہیں، انہاں رب نے حقدار سمجھے کہ محمود کی غلامی دیتا ہے۔ وہ چنگا علی کو ماننا ہے، علی کا وہ رستہ جڑا قرآن کا رستہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر علی بھی یہی کہتے ہیں نا، علی بھی یہی کہتے ہیں۔ اس واسطے کرتے ہیں سنو سرکار کی فرما دیں، ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین فاختارنی منهم ابا بکر وعمر وعثمان وعلی فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحابی كلهم خیر۔ فرما لوگو ایک بات کو یاد رکھنا، اللہ نے عالمین میں رب نے نبی اور رسولوں کے بعد رب العالمین نے میرے اصحاب کو خود منتخب فرمایا ہے۔ ان اللہ اختار اصحابی، بے شک اللہ نے اختیار فرمایا میرے اصحاب کو، فرمایا پھر ان میں سے رب نے چار کو بہترین بنایا، چار کو بہترین بنایا، چار کو بہترین بنایا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ فرمایا پہلا میرا ابو بکر ہے، دوسرا میرا عمر ہے، تیسرا میرا عثمان ہے، چوتھا میرا علی ہے۔ فرمایا رب نے چار کو بہترین بنایا، فرمایا ویسے رب نے میرے تمام صحابہ کے اندر خیر 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 کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرا صحابی ہو خیر نہ ہو، اس کے اندر بھلائی نہ ہو، اس لیے سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ فرما لوگو رب العالمین نے اسلام کو ایک مدرسے کی طرح بنایا ہے، مجھے معلم بنایا ہے، مجھے حکم دیا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ محبوب تجھے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، یہ تیرے جو صحابہ ہیں منتخب فرمایا ہے۔ اس جماعت کو تیار کرو، اس کو خوب تیار کرو، خوب حکمت سکھاؤ، کتاب سکھاؤ، ان کا ذہن بھی پاک کر دو، ان کا باطن بھی پاک کر دو، تاکہ یہ قیامت تک آنے والی شریعت امت کے لیے درمیان میں واسطہ اس لیے علماء فرماتے ہیں رأیت الرجل ينطق أشبه من أصحاب رسول الله فاعلم أنه صديق۔ فرمایا لوگو اگر تم کسی ایسے بندے کو دیکھو تو اس حضور کے کسی صحابی پر اعتراض کر رہا ہو، تنقید کر رہا ہو، کسی صحابی کے زبان چلا رہا ہو، علماء فرماتے ہیں جان لو یہ بندہ صدیق ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے ہمارا قرآن حق ہے، ہمارا رسول حق ہے، رسول جو لے کے آئے وہ بھی حق ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہم تک کیسے پہنچا؟ فرمایا یہ سارا کچھ صحابہ نے اپنے کندھوں پہ لاد کر ہم تک پہنچایا ہے۔ اس قرآن کو صحابہ نے پہنچایا ہے، حدیث کو صحابہ نے پہنچایا ہے، حضور کی شریعت کو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اللہ نے حضور کے ہر صحابی کو رسول اللہ کے شہر کا دروازہ بنا دیا ہے۔ فرمایا میرا ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، کسی کی بھی پیروی کر لو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے، نجات پا جاؤ۔ اور میرے اہل بیت یہ کشمیر کی طرح ہے، جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت
اس کے اندر بھی حکمت ہے. رب نے حضور کے یاروں کا ابو بکر اور عثمان کا رب جانتا تھا لوگ انکار کریں گے. رب نے قرآن کا جمع اور حفاظت کے ان 3 صحابہ کے لیے سال بنا دیا. سرکار نے قرآن بکھرا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جمع کیا. حضرت عمر فاروق کے مشورے کے ساتھ قرآن کو کس نے جمع کیا؟ بولو بولو کس نے؟ ابوبکر صدیق نے. پھر آگے دور چلا، حضرت عثمان کا دور آیا. لہجے مختلف تھے اور حضرت عثمان نے حضور کا لہجہ قریش کا لہجہ باقی تھا، باقی سارے لہجے ختم کر دیے. اس لیے عثمان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. قرآن کو جمع کرنے والے عثمان کو کہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ آپ دیکھو رب العالمین نے قرآن اور حضور کے 3 خلفاء کا اتنا گہرا تعلق بنا دیا. جو ظالم ان کو چھوڑے گا اس کے لیے قرآن مشکوک ہو جائے گا. جو ان کو مشکوک سمجھے گا قرآن اس کے لیے مشکوک ہو جائے گا. قرآن اس کے لیے سچا ہوگا جو ان تینوں کو سچا سمجھے گا. اور نہیں آتا تو کتابیں پڑھو نے کہا بلکہ اے تازہ واقعہ انڈیا میں کس سے ملعون نے نہیں کیا. فیس بک پہ دیکھتے ہیں انہیں کیا ہے پتہ نہیں طریقے کتنی آیتیں چھٹیاں نے قرآن میں. کنے دیکھی ویڈیو تو کسے دیکھی ہے؟ انڈیا کے ایک بےمان ہے. انڈیا کو نے عدالت کے اندر کیس کیتا ہے، دعویٰ دائر کیتا ہے کہ انہیں کہا قرآن میں آیتیں جھوٹی ہیں. او ستے ہو سنیو جاگو جاگو اب استغفر اللہ. انہیں کیا آیتیں جھوٹیاں ہیں کہ انہیں کیا کہ خلفاء آنا ابو بکر عمر انہاں بڑھایا ہے. سمجھو سمجھ آئی تھا کہ جنہاں ابو بکر اور عثمان نام نے قرآن میں ہتھوں نکل گیا. قرآن نے کیا میں وہ دا جڑا ابو بکر اور عثمان ہے، جڑا ابو بکر اور عثمان نہیں میں وہ ہے ہی نہیں. اس واسطے کہتے اللہ کے محترم اے یاد رکھو یہ دین کی نے پہنچایا ہے. علماء فرماتے ہیں 3 صحابہ نے پہنچایا ہے کہ جڑا لانتی ایک صحابی تے کام کرے گا، ایک صحابی تے وہ سارا دین مشروع کرنا چاہتا ہے. بولو دین تے فرمایا خود زیادہ حقدار ہے اور لان کسی کا بھی خود مشکوک ہے، یہ خود بےایمان ہے، یہ زندگی ہے، یہ دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اسی کام کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. بولو ہر صحابی نبی جنتی. اب اہل سنت کے اندر کچھ ایسے 2 نمبر ہیں اہل سنت کے اندر جن کو یہ نعرہ حاصل نہیں ہوتا. ادھر کہتا ہم سنی ہے یا اہل سنت کا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی ہے، لیکن دل نہیں مانتا. میرا خیال ہے میرے اندر آتا ہے کہ شاید یہ اہل بیت کا بغض ہے، یہ اہل بیت کا بغض کی لگایا جاتا ہے مسلموں کا عقیدہ، لیکن میرے اندر کا خیال ہے. اللہ کہتا تیرے اندر خیال ہے، تیرے اندر شیطان ہے. اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. وہ ظالم قرآن والے کہتا ہے کل نم وعد اللہ حسنا. رب نے محبوب کی نسبت سے اتنا خیال کیا، کہا محبوب میں نے تیرے صحابہ کو چنا، تم نے ان کی تربیت کی، اب ان میں سے اگر تم فیل ہو جائے، ان میں اگر فیل ہو جائے تو یہ تیری عظمت اور شان کے اوپر حرف ہے. محبوب جو بھی تیری صحبت کے اندر آ گیا، جس نے ایک نظر تیرا دیدار کر لیا، اس پر بھی میں نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. سب کے لیے اللہ نے وعدہ فرما دی. اور آپ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ان جمیع من اہل الجنہ، فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے حضور کے تمام صحابہ ہیں جنت میں سے ہیں. کوئی بھی دوستی بولو کوئی بھی دوستی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایسی شان والے ہیں جو انہیں دیکھے اس پر بھی دوزخ حرام ہو جاتا ہے، جو صحابہ کو دیکھے اس پر بھی دوزخ حرام. اس لیے کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اس نسبت کا کتنا خیال ہے. اور حضرات محترم میں نے عرض کیا کہ یاد رکھو اپنی اولادوں کو سبق پڑھاؤ. کسی ایک صحابی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر آپ کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو دلوں کے اندر چھپی جو رافضیت ہے نا، جو یہودیت مجوسیت ہے، اس کو نکال باہر کرتا ہے. اور یاد رکھ لو جب ہم حضرت معاویہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی سنی جب حضرت معاویہ کا ذکر کرے، کسی سنی کے دل میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مولا علی سے مقابلہ کروا رہا ہے. اس لیے کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کا کوئی مقابلہ، کوئی بولو کوئی مقابلہ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مقام صحابیت ہے، حضور کے صحابی ہیں اور بڑی شان والے صحابی ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو حسن و حسین بھی
دفاع خود اہل بیت کرتے ہیں، جن کا دفاع مولا علی کرتے ہیں، جن کا دفاع امام حسن کرتے ہیں، جن کا دفاع امام حسین کرتے ہیں، جن کا دفاع حضرت عبداللہ بن عباس کرتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا ایک بندے نے صرف مسئلے کی بات کی حضرت معاویہ سے، حضرت معاویہ کو گالی نہیں دی مولانا، اعتراض نہیں کیا، توہین نہیں کی، صرف ایک مسئلے پر اعتراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے خاص یار ہیں عبداللہ بن عباس، وہ اتنی بات بھی حضرت معاویہ کے خلاف برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا نہ ہو فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، وہ چھوڑ حضرت معاویہ کی اس طرح بات مت کر، مجھے پتہ نہیں وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ بخاری ہے جو سنی ہے، اہل بیت محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اہل سنت کا دعویٰ کرنے والا ہے، بخاری شریف اس پہ حجت ہے، اور بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان حجت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اتنی بات بھی حضرت معاویہ کے خلاف سننا برداشت نہیں کر سکے۔ اس وجہ سے اصل میں حضرت معاویہ کا دفاع حضور کے جو صحابہ ہیں ان کی سارا جو مقام ہے مقام صحابیت کا دفاع ہے۔ جو بندہ حضرت معاویہ پر زبان چلاتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ سارے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ بے حیا۔ سارے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ بے حیا۔ حضرت معاویہ پر زبان چلانے والا کیا ہو جاتا ہے؟ بے حیا۔ وہ جب بے حیا ہوتا ہے نا، وہ نہیں، اس کی اگلی نسلیں حضرت ابوبکر صدیق پر بھی کام کرتی ہیں، حضرت عمر پر بھی کام کرتی ہیں، نہیں تو خود آج ایسا ہو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معاف نہیں کرتا، ان پر بھی اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معاویہ تو سترو اصحاب محمد، فرمایا حضرت معاویہ اصحاب رسول کے لیے ایک پردہ ہے، جس نے حضرت معاویہ کی شرم و حیا کا پردہ پھاڑ دیا وہ باقی صحابہ پر بھی زبان کتے کی طرح لڑکانا شروع کر دے گا۔ اس لیے جس نے صحابہ کی بے گستاخی سے بچنا ہے، جہنمی کتا نہیں بننا، وہ بندہ حضرت معاویہ کا حیا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام صحابہ کی محبت عطا فرما دے۔ تو یہ سمجھنے کی وجہ ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب ایسا دور آئے میرے صحابہ پہ کام کیا جائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا رب نے مجھے منتخب فرمایا، میرے صحابہ کو پھر میرے صحابہ سے میرے کچھ سسرالی بنائے۔ آخری بات ہے توجہ کرو، میرے صحابہ میں سے کچھ کیا بنایا؟ سسرال، کچھ میرے داماد بنائے، کچھ میرے وزیر بنائے۔ فرمایا فمن صبہم، جس نے ان میں سے کسی ایک کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ قیامت میں رب نہ اس کا نفع قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر سرکار فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کو گالی دی جائے، اگر دھیان کرو، میرے صحابہ کو گالی دی جائے، مولوی بوڑھے شیطان بن جان، میرے صحابہ کا دفاع نہ کرے، فرمایا ایسے مولوی پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ صحابہ کو گالیاں پڑھ رہی ہوں اور علماء مسلط کا شکار ہو جائے، کہے کسی کے خلاف بات نہ کرو، ٹھیک ہے سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جا کندھے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بن جائے، اپنے اس پیٹ کے لیے اس حد تک خیر دل کی بن جائے۔ فرمایا وہ ہوگا مولوی لیکن لعنتی مولوی ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ لعنتی۔ کچھ مولوی لعنتی بھی ہیں، کون سے؟ جو صحابہ کرام کو گالیاں پڑھ رہی ہوں ان کی زبانیں بند ہو جائیں، دفاع نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب میرے صحابہ پر تان کیا جائے تو عالم پر ضروری ہے، عالم پہ ضروری ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر علماء نے اپنے علم کو ظاہر نہ کیا فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت۔ حضرات محترم آخری بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد بات ختم ہے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی نا پہلی، وہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، بولیے سورہ توبہ۔ اے گانوں سارے یاد کر کے جانا ہے، یہ یاد کر لو گے کہ لنگر حلال ہے، نہیں تو تمہیں بچنا کون ہے؟ بشک جا کے پھکی اپنی تیار کر لو۔ اے دھیان کرو ادھر، جدہ کھائیے جدہ کھائیے سرکار کی آل حضور کی صحابہ کا صدقہ کھانے ہیں، حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں، اس واسطے کچھ نیا لے جاؤ۔ اور لنگر صرف ہے نہیں شاپر میں سمانے آ رہا ہے، نرائے لنگر نہیں، وہ جو شاپر بھی ہوتا ہے انہیں ڈھیڑی بھر لیا اور شاپر بھی ہو جاتے، دار لا کر شاپر بھی بھر لیا۔ ایک اصل لنگر پتہ کی ہے؟
اصل لنگر سرکار دے دین دا علم. بولو بولو حضور دے علم دا دین دا علم. دین دا علم. حضور فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا میری وراثت والے علماء ہیں. علماء کے پاس میری وراثت ہے. یہ علم کی باتیں بھی یہ لنگر مصطفیٰ کا. اس لنگر کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. آخری بات سنو. سورہ توبہ. سارے بولو سورہ. سارے بولو سورہ. آیت نمبر 100. آیت نمبر 11 سپارہ. اللہ نے اس کے اندر اس امت میں 3 طبقے بیان کیے. بولو کتنے طبقے؟ یہ بڑی خاص آخری گل ہے. بڑی قیمتی ہے. ساڈا چھوٹا جا بچہ بھی اس کو یاد کر لے نا. چھوٹا جا بچہ کہ ابو بکر عمر عثمان کا دشمن بڑا مجتہد بھی آ جائے اور ایک سامنے 1 سیکنڈ نہیں کٹ سکتا. 1 سیکنڈ نہیں کٹ سکتا. اگر اس بات یاد کر لیں. اللہ نے 3 گروہ بیان فرمائے. کتنے؟ تو جو کرو. چوتھا اس امت کا کوئی گروہ نہیں. اس امت کا چوتھا گروہ کوئی نہیں. پہلا کی گروہ ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا سابق اول مہاجرین. بولو سارے سابق اول مہاجرین. ایک گروہ ہو گیا. والانصار اور مدینے والے ان کا سہارا بننے والے. یہ کتنے گروہ ہو گئے؟ بولو بولو سارے کتنے ہو گئے؟ مہاجر اور انصار. مہاجر اور انصار. اب ہم کس کے اندر ہیں؟ ہم تیسرے گروہ کے اندر ہیں. لیکن قابل ان کا انداز کیا بیان فرمایا ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا تیسرے وہ ہے جو اچھائی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ ان پہلے 2 گروہوں کی پیروی کرتے رہے. ایک گل یاد رکھیں. چوتھا گروہ بولو نا. چوتھا گروہ ابو بکر عمر عثمان علی کے 4 سابقین اولین مہاجرین وچوں نے. اے پہلے مہاجر نے. ابو بکر بھی پہلے مہاجر نے. عمر بھی پہلے مہاجر نے. عثمان بھی پہلے مہاجر. رب نے فرمایا ہے 2 گروہ. تیجا اوہ مسلمانوں کا گروہ ہو سکتا ہے جیڑا انہاں دی پیروی کرے. اے لفظ یاد رکھنا. جیڑا انہاں دی پیروی کرے. پھر بولو جیڑا انہاں دی پیروی کرے. یا اللہ امام کی یہ فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اللہ سے راضی ہے. یا اللہ اور فرمایا جنت بھی انہی کے لیے ہے. جنت میں کوئی جا سکتا ہے جو ان 2 کو اپنا امام مانے, ان کو اپنا پیشوا مانے. جو مہاجرین اولین کو نہ مانے, جو یہ عقیدہ رکھے جب رسول اللہ دنیا سے گئے تھے تو مہاجرین انصار معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے تھے. استغفر اللہ. وہ سارے پھر گئے تھے. کیوں بھائی؟ انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے جی ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا. انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا, علی کو نہیں بنایا. تو حضرت علی کہاں تھے؟ او بھئی حضرت علی بھی تو انہی لوگوں میں سے تھے نا جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. حضرت علی بھی تو بنانے والے تھے. حضرت علی بھی تو بیعت کرنے والے تھے. حضرت علی بھی تو پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے. حضرت علی نے نمازیں کہاں پڑھی؟ حضرت علی نمازیں کتنے پڑھی ہیں؟ بولو. ابو بکر پیچھے, عمر پیچھے, عثمان پیچھے. جڑا حضرت نہیں پیچھے نہیں پڑھی گا یہ اس نے ضروری یہ دلیل لے کے آئے. حضرت علی کہاں پڑھتے سن؟ حضرت علی نے کوئی بکری مسجد بنائی سی, کتنے پڑھتے سن؟ کتاباں ظاہر کہتے ہیں نہیں یہ بات بالکل مسلمات میں سے ہے. کیا یہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت علی پیچھے ہی نمازیں پڑھتے تھے. پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو حضرت علی امام مانا یا نہیں؟ تو کتنے گروہ ہو گئے اس امت کے؟ بولو بولو کتنے گروہ؟ 3. اب جو بندہ مہاجرین 7 کو مومن نہ مانے وہ کبھی بھی مومن نہیں. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا. کس کا فیصلہ ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ علی عمر قرآن کا. قرآن والی. آپ نے قرآن کی بات سن لی, وقت تھوڑا تھا, باتیں زیادہ تھی. اب میں علی کی بات کر کے بات ختم کرنے والا, مولا علی کا فرمان سنانے والا. حضرت علی شیر خدا نے بھی یہی فرمایا کہ جو بندہ ابو بکر عمر کی پیروی کرے گا وہ نجات پا جائے گا. بولو وہ کیا کرے گا؟ نجات پا جائے گا. حضرت علی اپنے دور کے اندر اپنے دور کے اندر حضرت علی دعا کرتے تھے. کون سی؟ آپ کہتے تھے اللہم اصلحنا اللہم اصلحنا کما اصلحت بہم خلفاء راشدین. یا اللہ جس طرح تو نے خلفاء راشدین. حضرت علی کی بات ہے توجہ سے سنو. حضرت علی دعا کرتے تھے یا اللہ جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی, ان کے دور میں امن عطا فرمایا, ان کے دور میں اسلام کو ترقی عطا فرمائی, یا اللہ ہمیں بھی وہ دور عطا فرما ابو بکر عمر. یہ کون کہتا تھا؟ حضرت علی
اونچا بولو صاحب. امام جعفر صادق واسطے اونچی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر تو روایت کرتے ہیں. اونچا بولو سبحان اللہ. امام جعفر صادق اپنے باپ باقر سے روایت